بنو مستلق ایک عرب قبیلہ تھا جو حجاز کے صحراؤں میں سکونت پذیر تھا اور دوسرے عرب قبائل کی مانند مال مویشی پالنے اور زراعت اور تجارت میں مصروف تھے۔ یہ قبیلہ غزوہ احد میں قریش کا حلیف تھا اور انہوں نے اس جنگ میں مشرکین کی مدد کی تھی۔ اس قبیلے کا سلسلہ نسب جذیمہ بن سعد بن عمرو بن ربیع تک پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جذیمہ کو اس لیے مستلق کا نام دیا گیا کہ وہ نہایت خوش آواز تھا اور اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس قبیلہ کو جب سے رسول خدا کی مدینہ آمد اور وہاں اسلامی حکومت کی تشکیل کی خبر ملی تھی، دوسرے عرب اشراف کی مانند اپنے قبیلے پر اپنی حکمرانی کی نسبت فکر مند تھا اور آپ کے ساتھ دشمنی کے درپے تھا۔ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں انجام پایا۔ پیغمبر خدا کو خبر ملی کہ حارث ابن ابی ضرار نے اپنے قبیلے اور حلیف قبائل کے جنگجو افراد کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ رسول خدا نے بریدہ اسلمی کو معلومات اکٹھے کرنے کی غرض سے اس قبیلے کی طرف روانہ کیا۔ اسلمی نے موصولہ اطلاعات کی تصدیق کر دی، چنانچہ آپ 30 سواروں سمیت مسلمانوں کے ایک لشکر کے ہمراہ 2 شعبان کو بنی مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ واقدی اپنی عمدہ تالیف المغازی میں لکھتا ہے، اس بار رسول اللہ کے ساتھ منافقین کی ایک بڑی جماعت بھی جنگ کے لیے آمادہ ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنے افراد نے آپ کا ساتھ نہیں لیا تھا۔ وہ جہاد کی طرف کسی قسم کی رغبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ ایک مختصر سے سفر کے نتیجے میں مالی فوائد تک پہنچنے کی آرزو رکھتے تھے۔ اس جنگ میں ازواج رسول میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بنو مستلق کے زعیم کے فتنے سے آگاہ کیا۔ سپاہ اسلام 2 شعبان کو، جس میں 30 سوار، 10 مہاجر اور 20 انصار شامل تھے، بنو مستلق کی جانب روانہ ہوئی۔ اس جنگ میں منافقین کی ایک بڑی تعداد مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں شامل ہوئی تھی۔ اس جنگ میں مہاجرین کا پرچم عمار یاسر کے پاس اور انصار کا پرچم سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ پیغمبر اکرام نے جنگ کے لیے عزیمت کے وقت ابو ذر غفاری یا زید بن حارثہ کو مدینہ میں جانشین مقرر کیا۔ عزیمت کے دوران بقاع نامی علاقے میں دشمن کا ایک جاسوس مجاہدین کے ہاتھوں گرفتار ہوا، جس نے کہا کہ حارث ایک بڑی سپاہ تشکیل دے چکا ہے اور تمہارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ جاسوس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے کہا میں اپنی قوم کا تابع ہوں اور قبول اسلام سے انکار کیا، چنانچہ اس کو ہلاک کیا گیا۔ جاسوس کے مارے جانے کی خبر بنو مستلق تک پہنچی تو مستلقیوں نے اور ان کے پیروکاروں کے درمیان شدید خوف و ہراس پھیل گیا، اور اسی خبر کے نتیجے میں حارث بن ابی ضرار کے بہت سے حلیفوں نے اس کو تنہا چھوڑ کر گوشائے عافیت تلاش کرنا شروع کیا۔ بالآخر مریسی کے تالاب کے کنارے 2 لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے جواب میں مسلمانوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا، جس کے بعد 2 بدو لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں کا لشکر مریسی کے تالاب کے کنارے اترا۔ رسول اکرم کے حکم پر قریبی چشمے سے کافی مقدار میں پانی ذخیرہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سپاہ کو 2 جنگی دستوں میں تقسیم کیا اور دشمن کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن مسلمانوں کی ہیبت سے مرعوب ہو کر صحراؤں میں منتشر ہوئے اور صرف بنو مستلق کے افراد باقی رہے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور فریقین نے ایک دوسرے پر بھاری حملے کیے۔ اس جنگ میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دلیری سب کے لیے نمونہ عمل تھی، اور آپ کے بعد جنہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے ان میں عمار بن یاسر، مقداد بن عمرو اور زبیر بن عوام قابل ذکر تھے۔ یہ جنگ بہت جلد انجام کو پہنچی اور دشمن کے 10 افراد مارے گئے۔ اسلام کا پرچم فتح کے اظہار کے عنوان سے لہرایا گیا۔ دشمن کے 200 افراد، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، قیدی بنے اور بہت سے اموال بطور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے، جبکہ مسلمانوں میں سے ایک مہاجر غلطی سے ایک انصاری کے ہاتھوں شہید ہوا اور انصاری کو اس کی دیت ادا کرنا پڑی۔ جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار، جو سمجھدار اور خوش زبان خاتون تھیں اور بنو مستلق کے قیدیوں میں شامل تھیں، تقسیم اموال کے وقت ثابت بن قیس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ جویریہ نے اپنی آزادی کے لیے رسول خدا سے مدد طلب کی۔ رسول خدا نے سہم مقاتبہ غلام یا کنیز کی قیمت ادا کر کے انہیں اپنے حبالہ نکاح میں لایا
جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے خواتین اور بچوں سمیت بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حضرت عائشہ بن ابو بکر نے یہ دیکھ کر کہا، چنانچہ رسول اللہ کے ساتھ ان جویریہ کے نکاح کے نتیجے میں ان کے قبیلے کے 100 خاندانوں کو رہائی ملی، بس میں نہیں جانتی ایسی کسی عورت کو جو اپنی قوم کے لیے ان سے زیادہ بابرکت ہو۔ غزوہ بنو مستلق کے دوران ہی رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ پر تہمت کا واقعہ رونما ہوا، جس کو خداوند متعال نے قرآن کے سورہ نور کی آیت 11 کے ذریعے تردید کر دیا۔ غزوہ بنو مستلق کے دوران ہی پہلی بار مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف نمودار ہوا، اور اگر رسول خدا کی تدبیر نہ ہوتی تو مسلمانوں کا اتحاد چند نااہل اور نادان افراد کے ہوس کا شکار ہو جاتا۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک مہاجر مرد کا نام جہجہ بن مسعود اور ایک انصاری جس کا نام سنان جہنی کے ان دونوں کے درمیان کنویں سے پانی اٹھاتے وقت جھگڑا ہوا۔ ایک نے مہاجرین کو اور دوسرے نے انصار کو مدد کے لیے بلایا۔ دونوں فریقوں کے مسلمان جمع ہوئے، لیکن تنازع آگے نہ بڑھا اور یہیں ختم ہوا۔ رسول خدا نے بھی فرمایا، اس آواز کو اپنے حال پر چھوڑو، کیونکہ مدد طلب کرنے کی یہ صدا بہت نفرت انگیز اور بدبودار ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی دعوتوں جیسی ہے، اور ان دو افراد کے دلوں سے ابھی تک جاہلیت کے مذموم اثرات نہیں مٹ سکے ہیں۔ یہ دو افراد اسلام کے عظیم مکتب سے بے فکر ہیں اور بے خبر ہے، جس نے مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے، اور اسلام کی نظر میں تفرقے اور انتشار کی ہر صدا بے وقعت ہے۔ بنو مستلق نے دلی طور پر اسلام کو قبول کیا، اور جب وہ قیدی بنے تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا، اور ان کے تمام قیدی مختلف حوالوں سے رہا کیے گئے اور سب اپنے قبیلے کی طرف کوچ کر گئے، یہاں تک کہ رسول خدا نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ولید بن عقبہ کو نمائندہ بنا کر ان کے پاس روانہ کیا۔ بنو مستلق کے زوما گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے استقبال کے لیے آئے تو وہ فوری طور پر پلٹ کر مدینہ پہنچا اور جھوٹی داستان تراش کر کہا کہ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بنو مستلق سے ایسی توقع نہیں تھی، اور سب حیرت زدہ اور پریشان تھے کہ اسی اثنا میں بنو مستلق کا ایک وفد مدینہ آیا، اور انہوں نے رسول خدا کو اپنا ماجرا کہہ سنایا اور کہا کہ ہم احترام اور استقبال کے لیے نکلے تھے اور اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ اچانک منہ موڑ کر آپ کی طرف چلا آیا، اور ہم نے سنا ہے کہ اس نے آپ کو غلط خبر دی ہے۔ اس موقع پر خداوند متعال کی جانب سے بھی بنو مستلق کی تائید اور فاسق کی تکذیب ہوئی۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں کسی جماعت کو تم ناواقفیت سے ضرر نہ پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر یہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مانے تو تم زحمت میں پڑ جاؤ، مگر اللہ نے محبوب بنایا ہے تمہارے لیے ایمان کو، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کیا ہے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تمہیں ناگواری پیدا کی ہے۔ یہی لوگ وہ ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں۔